چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے تو پھر اس بلاوے کو تم قبول کرو۔ ہم اکثر اور بیشتر ہر کام کرنے سے پہلے اس کام کا نفع دیکھتے ہیں، اس کے اندر مفاد دیکھتے ہیں، اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے بعد ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس بات کو سوچتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے تو تم اس بلاوے کو قبول کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اے مالک، ہم اس بلاوے کو قبول کریں تو ہمیں ملے گا کیا، فائدہ کیا ہوگا؟ دنیاوی و اخروی فائدہ تو ہوگا، ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرمایا لما یحییکم، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے کو قبول کر لو، اللہ تمہیں زندگی عطا فرما دے گا۔ اب حضور والا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چلنے پھرنے والا بندہ زندہ ہے، ہر ہمارے ساتھ ملنے والا شخص زندہ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حقیقی زندگی ہے کیا، وہ کون سی زندگی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے سے ملتی ہے، اور پھر اس زندگی کے اندر چاشنی کتنی ہے، لطف کتنا ہے، برکتیں کتنی ہیں اور عظمتیں کتنی ہیں۔ صرف اس طرح ہم جس طرح جی رہے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک کام کیا، کھانے کا وقت کھانا کھایا اور اپنے افعال شر انجام دیے اور سو گیا، اور صبح پھر اٹھا پھر کام پہ چلا گیا، یہ زندگی ہے؟ یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ زندگی کے اصول ہیں؟ جب ہم نے بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھا، جب ہم نے علماء کی قدموں میں بیٹھ کر سیکھا، تو ہمیں یہ علم ہوا کہ زندگی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر فدا کر دی جائے، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ ایک جاندار شے اس کا زندہ ہونا اور اس کی زندگی برقرار رہنا، یہ تو ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جاندار ہونا ثابت نہیں ہوتا، وہ جاندار نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو انوکھی زندگی مل جاتی ہے۔ آئیے سیرت کی طرف چلتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ ایک مقام پر تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے نا، وہ درخت اگر آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ بات آپ نے پہلے کئی بار سنی ہوگی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بات ہے تو تو خود ہی جا کر اس کو بول دے کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ اب اس نے سوچا یہ تھا کہ میں نے تو بڑا تیر مارا، یہ درخت بولے گا نہیں، چل کے آئے گا نہیں، تو میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اب انہوں نے مجھے خود ہی حکم دے دیا کہ تو خود جا اور اس کو جا کے بول کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ اب وہ گیا اور اس نے جا کر درخت کو بولا
جیسے ہی درخت کو میرے آقا کا حکم ملا، درخت نے اپنی جڑوں کو کھیڑنا شروع کر دیا۔ جڑوں کو کھیڑتا ہوا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کلمہ شہادت سنایا، حضور نے حکم دیا واپس لوٹ جا، واپس چلا گیا۔ یہ بات آپ نے سنی ہے، کئی بار سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، پڑھی بھی ہے، لیکن یہاں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے جو اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، جو علماء سے سیکھا، جو اہل محبت نے یہاں پر جو گرہ کھولی ہے، میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب درخت کو حکم ملا کہ درخت تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، اس نے اپنی جڑوں کو کھیڑنا شروع کر دیا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہلنا جلنا شروع کر دیا۔ جب وہ آگے پیچھے ہلا تھا، جڑیں ٹوٹی ہوں گی، پھر جڑوں نے اس کو پکڑا ہوگا، پوچھا ہوگا وہ کدھر جا رہے ہو؟ درخت کی یہ فطرت نہیں ہے، یہ عادت نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرے، اور تو جو ہے اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ درخت نے کیا جواب دیا ہوگا؟ اس نے کہا ہوگا جڑوں مجھے چھوڑ دو، نہ پکڑو، آج اللہ کے رسول نے مجھے بلایا ہے۔ پھر جڑوں نے تانا دیا ہوگا کہ درخت یاد رکھ تیری زندگی ہم سے وابستہ ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اگر درخت کی جڑ کاٹ دی جائے تو درخت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو جڑوں نے کہا ہوگا درخت یاد رکھ تیری زندگی ہم کی وجہ سے ہے، اگر تیرا میں ہمارا ناطہ ختم ہو گیا تو زندہ نہیں رہ سکے گا۔ تو درخت نے کیا جواب دیا ہوگا؟ جڑو مجھے تانا دیتی ہو کہ تیری زندگی ہم سے وابستہ ہے، ارے جس کی طرف کی اشارہ مصطفیٰ ہو جائے اسے پھر زندہ رہنے کے لیے جڑوں کی حاجت نہیں ہوا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ، اسے پھر زندہ رہنے کے لیے جڑوں کی حاجت نہیں ہوتی۔ پھر اس نے جڑوں کی فکر نہ کی، اپنی زندگی کی فکر نہ کی، اور اپنا جڑوں سے تعلق ختم کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا جب چاہا نا، تو پھر کیا ہوا؟ زمین نے بھی اس کے لیے راستہ ہموار کر دیا کہ وہ زمین کو چیرتا ہوا آیا نا، روایت کے اندر ملتا زمین کو چیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا۔ ارے وہ زمین کو چیرتا ہوا نہیں آ رہا تھا، بلکہ جب اس نے حکم مصطفیٰ کی تعمیل کی، زمین نے خود اس کے لیے اپنا سینہ حاضر کر دیا، سینہ کھول کے حاضر رکھ دیا کہ تو جس نبی کے بلانے کو مان کے جا رہا ہے، تیرے لیے اتنا بھی نہ کروں کہ استقبال کے لیے زمین کھول دوں۔ زمین جناب والا اس کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتا ہے، کلمہ شہادت سناتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اب تیرا کام ختم ہو گیا، تو واپس پلٹ جا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حضور والا جب حضور نے ارشاد فرمایا ہوگا واپس پلٹ جا، اس درخت پر کیا گزری ہوگی؟ یا رسول اللہ میں نے آتے وقت اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، میں نے آتے وقت اپنی جڑوں کے تعلق کو نہیں دیکھا، میں نے آتے وقت اپنی فطرت کو نہیں دیکھا، اپنی عادت کو نہیں دیکھا، بس اس لیے آ گیا کہ آپ کا اشارہ تھا، آپ کا بلاوا تھا۔ اب جاؤں تو کس بل بوتے پہ جاؤں، اب واپس جاؤں تو کس کے واسطے جاؤں، کون مجھے تھامے گا؟ جڑیں تو کٹ گئی ہیں، زندگی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن وہ درخت جب پلٹ کے واپس آتا ہے، آپ علماء سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ درخت جب واپس آئے تو کیا سوکھ گیا تھا؟ جواب ملے گا نہیں، بلکہ وہ درخت 200 سال تک ہرا بھرا رہا، 200 سال تک وہ ہرا بھرا رہا، اس لیے کہ اس نے اپنی جان حضور کے نام پر فدا کر دی۔
حضور آگے بڑھیے، یہ تو وہ درخت تھا جو ہرا بھرا تھا، ایک اس تنے کا بھی ہمیں سبق ملتا ہے سیرت کے اندر کہ وہ جو تنا جس کو ستون ہنامہ کہتے ہیں، جس کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت ہو گئی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے پاس کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا جو بظاہر ٹیڑھا ہے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منبر آیا، یا رسول اللہ آپ منبر پر بیٹھ کر خطاب فرمایا کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ فراز ہوئے، جیسے ہی خطبہ ارشاد فرمایا تو مسجد نبوی میں رونے کی آواز آئی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے رونے کی آواز تو سنی لیکن رونے والا نظر نہ آیا، اور ایسے کوئی رو رہا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر رو رہا ہے۔ اتنے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر سے نیچے اترے، حضور نے اس ستون کو اپنے سینے سے لگایا جس کے ساتھ میرے آقا کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ وہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو سینے سے لگایا نا تو بتدریج اس کا رونا کم ہوتا گیا اور خاموش ہو گیا۔ پھر حضور نے اس سے کلام فرمایا اے ستون بتا، اگر تو چاہے تو میں تجھے اسی باغ میں بھیج دوں جہاں سے تو آیا تھا۔ وہ عرض کرتا یا رسول اللہ باغ میں جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا پھر تجھ پر ہریالی آئے گی، پھر تجھے زندگی ملے گی، پھر تجھ پر پھل لگیں گے، پھول لگیں گے۔ عرض کرتا یا رسول اللہ میں نے دنیا دیکھ لی ہے، اب دنیا میں نہیں رہنا۔ حضور فرماتے تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ مجھے جنت کے اندر بھیج دو۔ یہاں پہ کئی ساری باتیں ہیں، کئی ساری گرہ ہیں جو علماء نے کھولی ہیں، اہل محبت نے کھولی ہیں۔ یار پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ سوکھا ہوا درخت بول کس طرح سکتا ہے؟ درخت کبھی بولا نہیں کرتے، لیکن اس کو نسبت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوگی تو اس کو بولنا بھی آتا ہے۔ درخت کبھی رویا نہیں کرتے، درخت کبھی محسوس نہیں کرتے، لیکن وہ درخت جس کو حضور سے نسبت ہو گئی ہے وہ محسوس بھی کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ کل تک میرے آقا میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آج حضور جلوہ فراز منبر پر ہو گئے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، پھر وہ رو بھی رہا ہے، پھر حضور اس کو سینے سے لگا کے کھڑے ہیں۔ جب کملی والے آقا نے اس ستون ہنامہ کو سینے سے لگایا ہوگا تو عرش بھی مچل کر مبارک باد نہیں دے رہا ہوگا، عرش بھی کہہ رہا ہوگا اے کھجور کے سوکھے ہوئے ٹیلے تجھے مبارک ہو کہ وہ کملی والا جس کے قدموں کو چومنے کے لیے میں ہزاروں سال سے تڑپ رہا ہوں، آج تو تجھے وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھا۔ نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، کی آمد، کی آمد۔ ماشاءاللہ۔ تو اس وقت عرش نے بھی مبارک تو دی ہوگی، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سینے سے لگایا، بتدریج اس کا رونا کم ہو گیا۔ حضور نے پوچھا کدھر جانا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے اے کھجور کے تنے انتظار کر، جبریل آئیں گے، میں تجھے جبریل کے کاندھوں پہ رکھا دوں گا، وہ تجھے جنت میں پہنچا دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ نہیں، حضور نے ایسے ارشاد نہیں فرمایا۔ کہا جنت جانا چاہتا ہے؟ جی یا رسول اللہ جنت جانا چاہتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ جہاں میں بیٹھا ہوں میرے قدموں میں گڑھا کھودو، قدموں میں گڑھا کھودو۔ گڑھا کھودا گیا، حضور نے اس تنے کو اس گڑھے میں دفن کروا دیا، اور صحابہ اکرام جلیل القدر صحابی ہیں جو گڑھا کھود رہے ہیں۔ کسی صحابی نے سوال نہیں کیا یا رسول اللہ یہ جنت جانا چاہتا ہے، آپ اس کو قدموں میں دفنا رہے ہیں۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ صحابہ جانتے ہیں کہ جنت جتنی بھی
اس لیے کہ صحابہ جانتے ہیں کہ جنت جتنی بھی اونچی ہو جائے رہے گی ہمیشہ مصطفیٰ کے قدموں تک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خطیب اہل سنت۔ حضور یہ صحابہ بتا رہے ہیں، صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہے کہ جنت جتنی بھی اونچی ہو جائے رہے گی مصطفیٰ کے قدموں تلے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت و مصطفیٰ کی جاگیر ہے، چاہے تو وہاں عطا فرما دے چاہے تو یہاں عطا فرما دے۔ حضور والا اس ستون ہنانہ کو زندگی ملی کہ کوئی نہ ملی؟ کیسی زندگی ملی یار، وہ تو اس کا رشتہ بھی کٹ چکا تھا، نہ جڑے سلامت تھی نہ ہریالی تھی، خشک تنا تھا، رو بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، جنت مانگ بھی رہا ہے، اور یہ جانتا بھی ہے کہ حضور جنت عطا فرما سکتے ہیں، یہ جان بھی رہا ہے کہ حضور جنت عطا فرما سکتے ہیں، تو پھر مانگ بھی رہا ہے، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم عطا فرما بھی رہے ہیں۔ یہ وہ زندگی ہے جو بلاوہ مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ سورج کی گھڑیاں مقرر ہیں، راستے مقرر ہیں، والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس کے اوقات مقرر ہیں، اس کی گھڑیاں مقرر ہیں۔ لیکن غزوہ خیبر کی واپسی پر حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نماز عصر قضا ہو جائے۔ آقا کریم علیہ السلام تسلیم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی نماز قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ آقا کے پاس سارے اختیار ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ویر آپ کا ہوں، دماد آپ کا ہوں، عاشق آپ کا ہوں، غلام آپ کا ہوں، نماز قضا ہوگی تو دنیا کیا کہے گی؟ علی کی نماز قضا ہوگی۔ یا رسول اللہ پڑھنی ہے تو ادا پڑھنی ہے، قضا نماز نہیں پڑھنی۔ اچھا آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے علی کوئی بات نہیں، تیری نماز قضا ہو گئی ہے نا، اس ایک نماز کے واسطے رب کی بارگاہ میں تیری سفارش کر دوں، پریشان ہو، بات ختم ہو جانی نہیں۔ حضور نے پوچھا نماز کیسی پڑھنی ہے؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ نماز ادا پڑھنی ہے۔ پھر حضور نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ میرا علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی بہت ساری محبت کی گرہ ہیں، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اپنے موضوع کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے دعا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب انگلی تم اٹھا دو، اشارہ تم کر دو، سورج کو میں واپس لوٹا دوں۔ حضور نے اشارہ فرمایا، سورج واپس لوٹا۔ سورج سے پوچھتے ہیں اور سورج تجھے کیا ہوا ہے؟ تیری گھڑیاں مقرر ہیں، تیرے راستے مقرر ہیں، تیری منزلیں مقرر ہیں، اور تو میرے مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے پہ راستے بھول گیا، منزلیں بھول گیا۔ تو سورج جواب دیتا ہے لوگوں سنو، رب کائنات نے ہمیں ساری مخلوق میں اپنے محبوب کی اتباع کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مخلوق کا سردار اپنے محبوب کو بنایا ہے، اور صحیح غلام وہی ہوتا ہے جو اپنے سردار کے کہے کو مانتا ہے۔ آج اگر سردار کو حکم ہو گیا ہے، میں اگر سرکار کی انگلی کے اشارے کو تسلیم نہ کرتا تو مجھے کمی کون کہتا؟ مجھے محبوب کا عاشق کون کہتا؟ آج نبی کا اشارہ ہوا ہے، راستوں کو بھول گیا، فطرت کو چھوڑ دیا، منزلوں کو چھوڑ دیا، آقا کی انگلی کے اشارے کو مانتے ہوئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انگلی پر فدا ہوتے ہوئے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم کو مانتے ہوئے واپس لوٹ آیا۔ پتہ چلا سورج نے بھی حضور کے بلاوے کو ٹھکرایا نہیں ہے، بلکہ اپنی منزلوں کو، فطرت کو چھوڑ کے حضور کے بلاوے کو قبول کر لیا۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب چاند کی گھڑیاں مقرر ہیں، چاند کے راستے مقرر ہیں، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ لیکن چاند جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اشارہ فرماتے چاند دو ٹکڑے ہو جاتے،
چاند سے پوچھتے ہیں اور چاند تجھے نہیں پتا تھا کہ کسی شے کے دو ٹکڑے ہو جائیں موت اس کا مقدر ہوتی ہے. کسی بھی شے کو آپ کاٹ دیں، جانور کو کاٹ دیں، بندے کو کاٹ دیں تو فنا اس کا مقدر ہوتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے. اے چاند تو نے تو قیامت تک کے لیے زندہ رہنا تھا، تو نکلتا ہے تو ہماری عید ہوتی ہے، تو نکلتا ہے تو ہم حج کرتے ہیں، تو نکلتا ہے تو ہمیں سکون ملتا ہے. ہم دنیا کی حسین مناظر کو جب دیکھتے ہیں تو بالآخر ختم اس بات پہ کرتے ہیں کہ یہ شاید تو چاند جتنی سونی ہے. ہم مثالیں تیری دیتے ہیں. اے چاند تجھے نہیں پتا تھا اگر تیرے دو ٹکڑے ہو جاتے موت تیرا مقدر تھی، تو نے زندگی بھر، تو نے قیامت تک زندگی جینی تھی. تو چاند کیا جواب دیتا ہے؟ چاند کہتا ہے لوگوں مجھے نہ چھیڑو، مجھ سے نہ پوچھو کہ میں کیوں فدا ہوا ہوں. عاشقوں نے کہا چاند تجھے بتانا پڑے گا کہ تو انگلی مصطفیٰ کے اشارے پہ فدا ہو گیا. تو چاند پھر جب اپنی سٹوری بیان کرتا ہے، چاند جب اپنی ہسٹری بیان کرتا ہے، چاند کہتا ہے لوگوں سنو پھر ایک وہ وقت تھا کہ جب حضور بھی گھوڑے میں تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی انگلی کی طرف دیکھا، جدھر حضور کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے چاند بھی اسی طرف ہو جاتا ہے. اب چاند کیا کہہ رہا ہے؟ چاند کہتا ہے ایک وہ وقت تھا جب حضور گھوڑے میں تھے، حضور اشارہ کرتے تھے، میں اس طرف ہو جاتا تھا. پھر وقت گزر گیا، 40 سال گزر گئے. چاند کہتا ہے میں تڑپتے ہوئے 40 سال گزار دیے. یا رسول اللہ کبھی تو اشارہ کیجئے، کبھی تو حکم ارشاد فرما دیجئے، میں اپنی جان بھی حاضر کر دوں گا. 40 سال گزر گئے ہیں تڑپتے ہوئے، آپ کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ہوا. انتظار کرتے ہوئے 40 سال گزر گئے. پھر ایک دن جب کافروں نے یہ مطالبہ کیا اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. چاند کہتا ہے وہ مطالبہ کر رہے تھے، میں فلک پر تڑپ رہا تھا. یا رسول اللہ کافروں نے اشارہ کر دیا تو کیا، کافروں نے مطالبہ کر دیا تو کیا بات ہے. یا رسول اللہ اب اشارہ تو کرے، میں تڑپوں گا کیا، میں تو اپنی جان بھی آپ کے اشارے میں فدا کر دوں. چاند کہتا یا رسول اللہ چاند کہتا ہے یا رسول اللہ اب اشارہ تو فرمائیں، پھر دیکھنا میں اپنا سینہ ہی حاضر کر دوں گا. اے چاند تجھے پتا نہیں تھا 2 ٹکڑے ہو جائے گا، تو مر جائے گا، فنا تیرا مقدر ہوگی، زندگی ختم ہو جائے گی. چاند کہتا ہے مجھے علم ہے، مجھے پتا ہے کہ کسی شے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں فنا اس کا مقدر ہوتی ہے، موت واقع ہوتی ہے. لیکن میں نے قرآن بھی تو سن رکھا تھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے اس بلاوے کو قبول کر لو. ملے گا کیا؟ یہ تمہیں زندگی عطا فرما دی جائے گی. چاند کہتا ہے میں جب سے نبی کے اشارے میں قربان ہوا ہوں تب سے تذکرے ممبروں پر چاندی کے ہو رہے ہیں. پہلے چاند کا نام ہی کوئی نہیں لیتا تھا، پہلے تو چاند کا ذکر ہی کوئی نہیں تھا. جب سے ٹکڑے ہوا ہوں اشارے مصطفیٰ پر تب سے تذکرے بھی ممبروں پہ چاند کے ہو رہے ہیں. تو بتا رہا ہے زندگی وہی ہے جو اشارے مصطفیٰ پر فدا کر دی جائے